بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس سیگمنٹ میں ہم آج جادو جنات کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ شامل کریں گے اور نعت رسول مقبول یا حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو عبداللہ انعام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اور قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، ماہر جادو جنات، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر۔ سب سے پہلے عبداللہ انعام، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں، غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں، میرے اس آشیانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اور سلگتی آگ پہ حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پہ حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اور جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اور یہی کہتا محمدی بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتا محمدی بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں کہ اس سارے زمانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم
مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ عبداللہ انعام۔ میری قسمت بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ جب ہم جادو جنات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بہت سے سوالات ہمیں ملتے ہیں، ان کو سلیکٹ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا سیکوینس پہلے لے آئیں۔ تو آج جو پہلا سوال ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جادوئی علاج میں علم شرعی اور تجرباتی علم کا دائرہ کار اور عمل دخل کتنا ہے، یہ فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرمان بہت ہی اہم ترین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے دم چیک کرواؤ، اس میں کوئی حرج مذائقہ نہیں جس میں شرک نہیں۔ اور دوسری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع وفی روایت اخری فلیفعل۔ تم میں جو آدمی طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع دے سکے، خیر بلائی ان تک پہنچا سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفع بخش کام کرے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے راکی کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک تو علم شرعی اور دوسرا علم ممارست، تجرباتی اور مشاہداتی علم۔ ٹھیک ہے۔ اب دونوں کا ہی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر علم شرعی نہیں ہے، صرف علم تجرباتی اور مشاہداتی ہے، تو پھر آپ کو مرض سے علاج تو حاصل ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس علاج میں آپ کچھ ایسے غیر شرعی اعمال افعال کر جائیں جس سے آپ کی دنیا میں بھی سوالیہ نشان لگ جائے اور آپ کی آخرت میں بھی سوالیہ نشان لگ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر صرف آپ علم شرعی رکھیں، تجرباتی علم نہ ہو، جی، مشاہداتی علم نہ ہو، تو آپ صرف علم کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ اس طرح ایک آدھا کیس تو حل کر سکتے ہیں، لیکن مستقل فیلڈ بنا کے معاملات کو حل نہیں کر سکتے۔ یعنی پورا جو دائرہ آپ نے بتایا وہ پورا ہونا چاہیے، پورا ہونا کوئی چاہیے، چیز کم نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز اس میں۔ کم نہیں۔ ٹھیک ہے۔ علم شرعی اگر دیکھا جائے تو اس کا درجہ علم ممارست تجربے سے زیادہ ہے، تاکہ آپ کے پاس کلیہ ہو، اصول ہو، اس کے ضوابط ہوں، اس کی تعلیم ہو کہ میں نے کیس کو دیکھنا کیسے ہے، کیس سٹڈی کیسے کرنا ہے، کیس کو دیکھنے کی پہلی اکائی کیا ہے، اور اس کے بعد اس کیس کو آگے پایا تکمیل تک، اس کی تحلیل تک لے جانے کا کون سا ایسا عمل ہے جہاں مجھے گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو علم شرعی میں نظامی بھائی تین چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بنیادی علم شرعی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بنیادی علم شرعی نہیں ہے، بنیادی علم شرعی سے مراد عقائد، اتباع سنت، اخلاص، اور اس کے ساتھ ایک چوتھی چیز رزق کا کہا گیا ہے۔ اب ایک آدمی راکی ہے، اس کو عقائد کا، افکار و نظریات کا، اسلامی تعلیمات کا، حلال و حرام کا، اور اسی طرح حقوق و فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے، تو بھائی یہ میڈیکلی فیلڈ نہیں ہے اس طرح کی، اگرچہ اس میں بھی بہت ضروری ہے۔ جی۔ دوسری چیز خصوصی تعلیم، علم شرعی کی وہ خصوصی تعلیم جو ایک راکی کے لیے ضروری ہے۔ مدرس کے لیے اپنے اصول ہیں، جی، معلم کے لیے اپنے اصول ہیں، خطیب کے لیے اپنے اصول ہیں، اسی طرح یہاں کے آنے والے سپیکر کے اپنے اصول ضوابط ہیں۔ لیکن خصوصی تعلیم وہ اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ مثلا جو علاج معالجے سے متعلقہ نبوی رہنمائی ہے، اس کو علم ہونا چاہیے کہ جس طرح کا میں کیس لے رہا ہوں، اس طرح کا پہلے کیس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، سلف صالحین، ان میں سے کسی نے اس طرح کا کام کیا ہے، اور پھر بطور خاص راکی کے کون سے لوگ رہے ہیں، ان کی رہنمائی تعلیمات کیا ہے، ان کے تجربات کیا ہیں،
اور ان کے پھر مشاہدات کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے اس نے مجلس لگانی ہے, مثلا رقیہ شریعہ کی مجلس ہے, سیشن ہے. جی. رقیہ شریعہ کے آداب کیا ہیں, ایک راقی کی اصول و ضوابط کیا ہیں شرعی, جی. اسی طرح مریض کے آداب کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ عمومی تعلیمات, راقی توکل علی اللہ میں متوکل علی اللہ کتنا ہے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والا ہے یا نہیں ہے. یہ سارے عمومی تعلیمات میں گویا کہ شرعی تعلیم میں ایک تو بنیادی تعلیم ہے, دوسری اس فیلڈ سے متعلقہ خصوصی تعلیم ہے, ٹھیک ہے, اور تیسری عمومی تعلیم. جتنے آپ بڑے ہوتے جائیں گے آپ کو زیادہ تعلیم کی ضرورت پڑتی جائے گی. اگر آپ نے ہفتے میں, مہینے میں, 2 مہینوں میں ایک آدھا کیس لینا ہے تو آپ ایک آدھے کیس کی تعلیم آپ کو کافی ہے. اصل چیز تجرباتی ہے کہ تجرباتی آپ کو علم کتنا ہے, اس میں چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر آخر میں ہم تجزیہ کریں گے کہ ان میں سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہو کہ علاج معالجہ ہوتا کیا ہے, پھر اسی طرح کہ مرض کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, جیسے آپ نے ڈیٹیل ساری بتائی ہے, ٹھیک ہے, ہم سے اگلا جو کوشچن تھا وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے تو میں پوچھ لوں تاکہ ڈیٹیل پھر وہی بن جائے کہ جادوئی علاج میں مریض اور معالج کا دائرہ کار اور کردار کیا ہے, یعنی کہ دونوں کے بارے میں پوچھا گیا. اور مزید یہ کہا گیا کہ زیادہ تعلق مریض سے ہے یا معالج سے, یعنی کہ علاج ہونے میں مریض کا زیادہ تعلق ہے یا معالج کا زیادہ تعلق ہے. جی جی, ان دو پیچھے والا سوال اور اسی طرح یہ 2 سوالات اس کو ایڈ کیا جائے تو اصل تعلق معالج کا ہے, ڈاکٹر معالج کا ہے. اگرچہ مریض کا مرض کے خاتمے میں بڑا گہرا عمل دخل ہے, اس کی توجہ کتنی ہے, وہ اس میں سنجیدہ کتنا ہے, وہ اس کی دی ہوئی دوائی کو لے رہا ہے یا نہیں, وہ اپنے معالج کا ساتھ دے رہا ہے یا اپنے دشمن کا ساتھ دے رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ معالج اور ڈاکٹر اصل کردار اسی کا ہے. اصل میں معالج اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اصل کردار اسی کا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کچھ چیزیں ایسی آتی کہ جس میں دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے لیکن اصل معالج ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا آپ کے پاس ایک آدمی کافر آ جائے, یا جو آپ سے دین, آپ کے دین سے متعلقہ اس کا جو آپ کا دین ہے اس کا دین نہیں ہے, نہیں ہے, ٹھیک ہے, عیسائی ہے, غیر مذہب کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ تو کلمہ بھی نہیں مانتا, دین بھی نہیں, قرآن بھی نہیں, نماز بھی نہیں, روزہ بھی نہیں. آپ اس کے مرض کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے مرض کو اور اس کے جادو کو کیسے ختم کریں گے؟ جی. آپ کی تعلیمات مثلا آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو, آپ کہتے ہیں نماز پڑھو, آپ کہتے ہیں ذکر کرو, آپ کہتے ہیں یہ کرو, اس نے تو بھائی کچھ نہیں کرنا کیونکہ اس کا دین ہی نہیں ہے, اس کا دین ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہاں ایک چیز ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر کے کہ یا اللہ میں اس کا علاج جس بنا پہ کرنے جا رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو تو دین کے قریب کر دے. سب سے پہلی بات تو یہ پہلی بات, سب سے پہلی بات انسان کو بندہ بنانے کا پورا اصول. اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہے, وہ اپنی کمزوریوں کی بنیاد پہ اور اپنے خاص مسائل کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے تو پھر آپ چاہے زور لگا لیں آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. مثلا جی, کوئی آدمی رزق حرام میں سود کھا رہا ہے, اب سودی آدمی کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. راقی جتنی بھی دعا کرے, جتنی بھی تدابیر کرے, جتنی بھی پلاننگ کرے, لیکن برکیف اس نے تو اللہ سے جنگ لگائی ہوئی. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میرے پاس اس طرح کا کیس آ گیا, میں نے دیکھا تھک گئے, لیکن آخر میں وہ جن بول کو کہنے لگا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک یہ اللہ سے جنگ نہیں چھوڑتا, اس وقت تک اس کا علاج نہیں لے ہو سکتا. سر یہاں پہ تھوڑا رکتے ہیں, توقف کریں اس کیس کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے کوسچن سے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آیا, اس پیشنٹ کو لایا گیا,
اس کے اندر جو معاملات تھے وہ پھر آپ کے سامنے آئے، ہاں جی ہاں جی اور وہ جو جن تھا یا جو بھی مخلوق تھی اس نے آپ کو بتایا کہ دین پہ کاربند نہیں ہے یہ، ہاں جی بالکل. یہاں سے آپ آگے بات لے کے چلے. ہاں دین پہ نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں. جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اصل مرد کی بنیاد لوگوں کی بددعا ہوتی ہے. اچھا، جو اس میں مریض ہے. مریض ہے، اوہ، یعنی کسی کا دل دکھایا اور اس میں اس کی ہاں لے گئی، بد دعا لگ گئی. بددعا لگ گئی. اوہ مائی گاڈ. اب بددعا میں جب تک وہ بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار نہ کرے، اگر پتہ ہے کہ مجھے فلاں کی بددعا لگی ہے یا فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، تو یقین کریں اس سے کارگر اور اس سے اچھا کوئی وظیفہ سر نہیں یہ ہے. تو پتہ ہونے کی صورت یہ ہے، پتہ ہونے کی اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جب زیادتی کرتے ہیں تو بندے ہمیں کو پتہ اندازہ ہوتا ہوتا ہے ہے کہ یہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی میں نے کی اس کے ساتھ زیادتی کی. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ تجھے عرش والا ہی پوچھے. جی ایسے بھی کیسز ہیں. کیسز ٹھیک ایسے ہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ میں جو سمجھتا ہوں سب سے بنیادی معاملہ اعمال قلوب کا ہے. ہم کہتے ہیں استغفار کرو، وہ کہتے ہیں بھی ہم 100 دفعہ کیا 200-300 دفعہ کرتے ہیں، منہ سے پڑھتے ہیں. منہ سے پڑھتے ہیں. اسی طرح سورۃ بقرہ روزانہ 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں. آیت الکرسی تو 300 دفعہ پڑھتے ہیں. شیطان کہتا ہے 1 دفعہ پڑھ لو میں نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھی ہے پھر بھی تو آ گیا ہے. تو اصل اعمال قلوب ہے، وہ اندر سے پڑھنا ہے اندر سے معاملہ، پڑھنا، منہ سے پڑھنے والا منہ سے معاملہ پڑھنا. نہیں. ٹھیک ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں. جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جی وہ لوتھڑا اگر درست ہو جائے تو پورے کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے. تو اگر وہ ضائع ہو جائے، خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی ناکار ہے پھر سارا جسم. الا واہی القلب. جی. اصل جملہ الا واہی القلب دل ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت مریض دل سے دعا کرنا شروع کر دے اور 1-2 دفعہ استغفار کرنا شروع کر دے، نماز پنجگانہ، قرآن کی تلاوت اور مختصر اذکار کرنا شروع کر دے، تو اللہ راکی کو پکڑ کے اس کی معاملت کے لیے لگا دے. واہ 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 واہ، یعنی کہ پہنچایا جائے گا اس تک. ٹھیک ہے. تو سر وہ جو کیس والی بات جس پہ میں دوبارہ آپ کو لانا چاہوں گا، پھر اس میں معاملہ یہی آیا کہ یہ دین پہ کاربند نہیں ہے، پھر اس کا کیا اختتام کیا آپ نے؟ اس کا اختتام اصل میں راکی اگر اس قدر صاحب علم اور صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہے کہ وہ کیس کو دیکھتے ہی مرض اور مرض کا سبب جان لیتا ہے، تو وہ فوری پہچان جائے گا اور بتا دے گا کہ آپ کا مرض یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے. اگر وہ صاحب علم نہیں ہے اور اسی طرح اپنے فیلڈ میں پرفیکٹ نہیں ہے تو پھر کیس لٹکتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا. اور کچھ ایسے بھی کیس ہوتے ہیں کہ جہاں اشارہ کر دیا جاتا ہے لیکن وہاں مریض اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نظامی بھائی اس کے ساتھ ایک اور بات جو وہ کرنا چاہ رہا تھا جی. کہ جو معالج ہے اس کا کتاب سے گہرا تعلق ہونا چاہیے. کتاب سے، قرآن کریم سے، قرآن کریم یا اپنے اس علوم سے متعلقہ خصوصی کتب. جی ٹھیک ہے. علم یعنی اس کو ہونا چاہیے. لیکن اصل چیز مطالعہ. کتاب دوستی، یہ لفظ میں خصوصی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بسوں کا چلتی پھرتی معلومات ہوتی ہے، ٹوٹ کے بندے کو مل جاتے ہیں. کتاب دوستی سے بڑا کچھ مل جاتا ہے. ایجوکیشن ہونا، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے. کتاب دوستی نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پہ چلتے. مثلا کوئی بھی کیس بگڑ گیا ہے تو آپ کتابیں کھنگالیں، آپ کو بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا اور اسی طرح بڑی بڑی کتابیں 5-5 10 جلدوں کے اندر عربی کے اندر رقیہ شریعہ کے نام پہ، اصول و ضوابط پھر رقیہ شریعہ کے نام سے، اور اسی طرح الجن کے نام سے، اور کئی ایک جو کتابیں مل جائیں گی. تو پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی فیلڈ سے متعلقہ لوگ اہل علم سے مشورہ کرتا رہے. ہمارے ہاں مشورہ کرنے کی عادت نہیں. تیسری چیز بہت ہی اہم ہے، اجتہادی بصیرت. جس عامل کے اندر، معالج کے اندر اجتہادی بصیرت نہیں ہے، وہ ہر کیس کو ایک ہی نسخہ دے گا. پیناڈول اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ پیناڈول ہی دیتا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک ہی گولی سب کو دیتا ایک رہے گا. گولی سب کو دے رہا ہے. کوئی ہارٹ کا مریض ہے
کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی کسی بھی قسم کا, اب اس نے ایک دوائی تیار کی ہوئی ہے, 4-5 وظیفے تیار کیے ہوئے ہیں, ہر بندے کو ایک ہی مرض کی دوائی دیتا جا رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اسے پورا میڈیکل سٹور نہ کھلائیں. وہ کہتے ہیں بھی سارا میڈیکل سٹور کھا لو, کوئی تو آپ کو فائدہ دے گی. ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی سارا کچھ پڑھا کے جب تھک جاتا ہے, اب جب تھکتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے بدزن ہو جاتا ہے, علماء سے بدزن ہو جاتا ہے, اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے. جو آپ بتا رہے ہیں وہ سمجھتا ہے میں نے سارا کچھ ہی پڑھا ہوا ہے. یعنی سر اس میں دو صورتیں آپ بیان کر رہے ہیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف لمیٹڈ علم ہونا وہ بھی غلط ہے, اور ایسا علم ہونا جو ایگزیکٹ اس مرض کی تشخیص نہ کر سکے وہ بھی غلط ہے. آپ کے معالج کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کون سا مرض ہے اور اس کا کیا حل یا کیا علاج ضروری ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب سر اس کو مزید اگر آگے لے کے چلیں. ہاں جی, اجتہادی بصیرت میں مثلا جن حاضر ہو گیا, جی, حاضری 5-10 بندوں کی ہے, ایک کی حاضری اس کا علاج بالکل اور ہے, مثلا وہ پیار محبت سے جانے والا ہے, اس کے اوپر لمبی چوڑی آیات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا وہ آپ کی کچھ آیات سے, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے. مثلا یہ بذات خود آیا ہے, اسے بھیجا گیا ہے, بذات خود آیا ہے تو ضدی قسم کا ہے یا شریف اور اشرف ہے. اسی طرح اگر وہ جانا نہیں چاہتا تو یہ ساری چیزیں الگ الگ آپ کو دیکھنی پڑے گی, وگرنہ وہ کیس آپ کا بگڑ جائے گا. سر بات تو پھر وہی ہے, اس کی تشخیص کے لیے اگین آپ کو علم ہونا ضروری ہے. علم ہونا, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ راکی حقیقت میں راکی بھی ہو. حقیقت میں راکی ہو, حقیقت میں راکی ہو, نام کا راکی نہ نام ہو, کا مشہوری والا راکی نہ ہو. اسی طرح ہی ہے. جی, ہمارے ہاں سب سے بڑی بات ہے کہ مرد کی تشخیص کرنا ہی نہیں آتی. ایک صاحب آگے کہنے کہ یہ مرد ہے, میں نے کہا آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں, ویسے اپنے قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ مرد ہے, کیونکہ آپ کو یقین ہے, آپ کی ایک رائے ہے اور آپ ایک رائے دے رہے ہیں. وہ راکی ساتھ آئے ہوئے تھے. راکی صاحب, تو آپ کو یقین ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ جو بھی بات کرتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اللہ کے ہاں جواب دے, اور خود مخلوق خدا کے بھی آپ جواب دیں. اور پھر یہ ہے کہ جادو سر میں ہے, علاج پیٹ والی آیات والا چل رہا ہے, جادو کمر میں ہے اور آیات سر والی پڑھی جا رہی ہیں. سر آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے صحیح تشخیص ہونا ضروری ہے, اور تشخیص صحیح وہی کر سکے گا بالکل جو خود اس کے بارے میں جانتا ہوگا, خود راکی ہے. جی, وگرنہ یہ مسائل بگڑتے جائیں گے. اور پھر ایک اور چیز جو ہمارے سوال میں ہی یہ ایڈ تھی کہ میڈیکلی اور روحانی علاج میں بنیادی فرق کیا ہے. سر وہ ایسے ہے نا کہ میڈیکل کچھ اور کہتی ہے, روحانیت کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں کچھ اور بڑے اسپیکٹرم پہ نظر آتی ہیں. اکثر جو مریض یا اس کے آس پاس کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم میڈیکل علاج کروائیں یا روحانی علاج کروائیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی میڈیکل علاج کروا رہے ہوتے ہیں, اس سے افاقہ نہیں ہو رہا ہوتا, پھر وہ روحانی علاج کی طرف آتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس پہ کرتے ہیں بات. جی, میڈیکل کا اور روحانی جو مرض ہے اس میں کافی اعتبار سے فرق ہے. میڈیکل میں جو اصل چیز ہے وہاں صرف مرض کا حملہ ہوتا ہے, یہاں مرض کے ساتھ کئی قسم کی مخلوقات کا بھی حملہ ہے. یعنی وہاں مرض ہے اور مرض کنٹرول ہو جائے تو 10 دن میں, 15 دن میں, 20 دن میں بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے, کیونکہ مرض بسا اوقات بے جان ہے, اس کو پیچھے سے پاور دینے والی چیز نہیں ہے, کنٹرولر چیز نہیں ہے, اس وجہ سے وہ فوراً کنٹرول ہو جاتا ہے میڈیسن سے. ٹھیک ہے. اور روحانی میں اصل مرض بھی ہے, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے پوری پلاننگ کے ساتھ اس مرض کو لگانے والا ایک گروہ ہے, ایک ٹیم ہے. مثلا حاسد ہے, جنات ہیں, شیاطین ہیں. انہوں نے دیکھنا کہ مرض نیچے جا رہا ہے, انہوں نے مرض کو پھر کیا کرنا ہے, سپیڈ تیز کر دینی ہے. سپیڈ تیز کر دینی. جی, آپ کی غفلت سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے,
آپ کی لا علمی سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے، آپ کی بدعملی سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے، اور اسی طرح آپ کے دیگر وہ مسائل جس کی وجہ سے ان کا داؤ لگتا ہے۔ جی ایک تو یہ چیز ہے کہ عام طور پہ ہم مرض میں اس چیز کو سامنے نہیں رکھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ مرض آیا ایک دفعہ اور یہ مرض آ رہا بار بار، یعنی میڈیکل اور روحانی دونوں کا ڈفرنس، دونوں کا فرق جو چل رہا ہے وہاں یہ ہے کہ پیچھے سے مرض بار بار نہیں آ رہا۔ مثلا آپ ایک جگہ کسی ایسے علاقے میں گئے جہاں فضا، وبا، پولیوشن وغیرہ، آلودگی وغیرہ تھی، تو وہاں سے نکل گئے تو آپ اس کے بعد صحت یاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں تب بھی مرض آپ کی پیروی کر رہا ہے، آپ اپنے بازار میں ہیں تب بھی آپ کے پیچھے ہے، آپ اپنے آفس میں ہیں تب بھی آپ کو پورا نظر میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ کہیں بھی بخش نہیں رہا، چھوڑ نہیں رہا آپ کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں 7 سمندر پار چلے جائے مرض ہلکا ہو جاتا ہے۔ جی اصل مسئلہ 7 سمندر پار کا نہیں ہے، اصل مسئلہ حاسد کے حسد پہ منحصر ہے، وہ آپ کو اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے پریشان رہیں، تنگ رہیں، برے اس حال میں نہ آئے۔ جی ایک صاحب ہے، وہ میاں بیوی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، باہر وہ سب کے ساتھ خوشی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ہی میاں بیوی آپس میں ایک کمرے میں اکٹھے ہوں گے، گھر میں اکٹھے ہوں گے تو وہ آگ بگولا ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے وہاں مسائل مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ہمارے ناظرین کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسی پلاننگ کے ساتھ چلیں۔ اب ان کی پلاننگ چل رہی ہے، ہم نے ایک پیچھے کیس دیکھا جی تو اس کا ہر روز کی بنیاد پہ 2-3 دفعہ جادو ہو رہا ہے، ہر روز کی روز بنیاد کی پر؟ بنیاد پہ۔ بعض لوگ راکیوں کو مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے ان کی پوری فیس سے ادا کر کے اپنے ساتھ ملا بتا دیتے۔ سر یعنی ایسے بھی معاشرے میں لوگ ہیں کہ لوگوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے اور روزانہ جادو کرواتے ہیں، اور 2-3 دفعہ جادو کرواتے ہیں۔ 2-3 دفعہ چھوڑے نظامی بھائی، 2-3 عامل بٹھا دیتے ہیں۔ سر یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ صورتحال یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اب وہ آدمی سمجھ رہا کیس کنٹرول میں کیوں نہیں ہو رہا، کیس بگڑتا کیوں جا رہا ہے۔ وہاں بھائی انہوں نے تو 2-3 عامل رکھے، جیسے ہمارے لوگ بعض دفعہ کیس میں 2-3 وکیل رکھ لیتے ہیں، جی کسی کا 1 وکیل اور کسی کے 3 وکیل 2-3 ہیں، جی کسی کو مشورہ دینے والے، سپورٹ کرنے والے، پیچھے سے کام کرنے والے۔ اب آپ نے اس طرح کی صورت اختیاری نہیں کی، آپ نے محنت میں بھی اور اپنے راکی کو متوجہ کرنے کے اعتبار سے جس سے آپ علاج کر رہے ہیں، وہاں علاج معالجہ 15 روز کی بنیاد پہ یا ہفتے کی بنیاد پہ چل رہا ہے کہ ہفتے میں ایک دم ہو گیا، اور وہ بھی 15 سے 20 منٹ کا، اور 15 دن میں ادھر روزانہ کی بنیاد پہ۔ ان 2 چیزوں کا تعلق بھی پھر آ کے معالج راکی کے اوپر ہی آ کے ٹھہرتا ہے۔ اچھا اگین تشخیص اس نے کرنی ہے، وہی کرے گا، کیونکہ میں خود بھی پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، باقی بھی آگے پیچھے بھی لوگوں کے مسائل بھی سنتے رہتے ہیں، تو ہمارے لوگ جو عام طور پہ رہنمائی کر رہے ہیں نا، رہنمائی 2 طرح کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کیس یہ ہے، اس کی یہ رہنمائی ہے۔ ایک جس وقت ہم نے اس فیلڈ کو ڈسکس کرنا ہے تو فیلڈ کے متعلق رہنمائی ہونی چاہیے، کوئی خاص کیس ہے تو اس کو بتا دیا جائے۔ فیلڈ ہے تو فیلڈ میں پورا یہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ جیسے ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک روحانی ڈپارٹمنٹ ہے۔ جی فیلڈ ڈسکس نہیں ہوگا نظامی بھائی جی تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ گھروں میں مسائل کا شکار ہو کہ نسل در نسل پریشان رہیں گے، مسئلے کی نوعیت اور مرض کو سمجھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، اور علاج بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کسی آدمی کو صبح خاص وقت میں درد ہوا تو شام کے وقت درد ہوا، اب یہ رہنمائی میں ہو کہ مجھے یہ جمعرات کے وقت سورج غروب ہوتے وقت جو بار بار یہ ہوتا ہے اس کو رہنمائی میں یہ چیزیں ہوں تو وہ جمعرات کو صبح سے ہی اپنے آپ کو کنٹرول میں اور اپنے آپ کو سیفٹی میں اس کا حل کرے پہلے، کرتا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے کپڑے پہنے ہیں
تو کس کلر میں آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اگرچہ ہمارے لوگ یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ جادوگر نے خاص قسم کے کلر کے اوپر جادو کیا ہوتا ہے, دھاگے کے اوپر, لال, کالا یا اسی طرح دیگر جو بھی رنگ ہے, جو بھی رنگ ہے. تو آپ کو اگر کالے کلر میں, سرخ کلر میں خواتین ہیں تو سرخ کلر میں یا کسی خاص کلر میں یا خاص کپڑے میں تکلیف مستقل ہوتی ہے, اس چیز کو وقتی طور پہ نہ بھی استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ بعض لوگ بڑے گوشت سے یا اس طرح منع کر دیتے ہیں, وہ جادوئی چیزوں میں جن کے پاس سکھ یا ہندو جن ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں, لیکن ہم آپ کو اس چیز کی رہنمائی کر رہے ہیں جو ہمارے تجربات میں. مثلا جیسے شوگر کے مرض میں چینی نہ کھانا جی بہت مفید ہے. سیم اسی طرح سے اگر کسی کلر کے اوپر ہے تو وہ کلر کا کپڑا یا اس قسم کا کپڑا استعمال چھوڑ دو. سر اب یہ بتائیے آخر میں, کیونکہ وقت بالکل اینڈ کے قریب ہے, کہ جادوئی علاج میں سب سے مؤثر عمل پوچھا گیا کون سا ہے, یا سب کے لیے ایک جیسا ہے یا مختلف ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ سب کی تشخیص علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے, سٹیج علیحدہ علیحدہ ہے, تو سب سے مؤثر عمل کیا ہے؟ ایک تو عمومی ہے. سب سے پہلے میں نے جو دیکھا ہے, عقیدہ صحیحہ کے ساتھ اعمال قلوب, بندہ دل کا صاف ستھرا ہو. آہا واہ, بڑا اوکھا کام کہہ دیا سر, بڑا اوکھا کام, بندہ دل کا صاف ستھرا ہو تو پھر تو وہ بندہ ہی ہو گیا. دل کی صفائی, قد افلاح من تزکا, قد افلاح من زکاہا, وہ آدمی کامیاب اور کامران ہو گیا جس نے من کو صاف کر لیا اور جس نے تن کو صاف کر لیا. پھر ایک دفعہ کہیں گے نا, وہ جن کہے گا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, کہے گا تجھے پتہ ہے میں کس کا بندہ ہوں؟ میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور دل کا صاف ہوں. تو یقین کریں دل کی جو صفائی کی روشنی ہے اور دل کی جو ایمان کی قوت ہے اور دل کا جو اعتماد اور توکل ہے اور دل کو جو اللہ کی معرفت ہے اور دل جو رب کی عظمت کو جانتا ہے, اس آدمی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی. حتیٰ کہ شیطان, بے شک بے شک, شیطان جو ہے اس نے یہ نہیں کہا میں نمازی آدمی کو نہیں گرا سکتا, میں روزے دار کو نہیں گرا سکتا, میں صدقہ خیرات کرنے والے کو نہیں گرا سکتا. اس نے کہا وَلَوْذِلَّنَّهُمْ وَلَوْمَنِّيَنَّهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا اور ہر بندے کو گراؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, جس کے دل میں اخلاص ہوگا نا اس کو نہیں گرا سکتا. تو جب بڑا ان کا پوپ جی وہ مخلص دل والے کو گرا نہیں سکتا تو چھوٹے ٹہنے میں نے جن کچھ نہیں کر سکتے. ویری ویل سیڈ سر. سب سے پہلے بات تو بڑی مشکل ہے, بڑی اوکھی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ہوگا تو معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر. جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ان کے ساتھ عبداللہ انعام, آپ بھی تشریف لائے اور آپ سے مل کے بھی اچھا لگا. لیں جی, پروگرام کا اختتام ہو گیا ہے اور آج پروگرام میں ہم نے ڈیفرنٹ چیزیں بھی ڈسکس کیں. جادو جنات کے حوالے سے جو سوالات آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں وہ بھی شامل کیے اور میکسیمم نمبر آف کویسچنز ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیے, آپ کی جو بھی کویسچن ہے, کوئری ہے, جو بھی رائے ہے وہ ہمیں بھیجتے رہیے, ہم اس کو شامل کرتے رہیں گے. آپ کی رائے کا ہم احترام بھی کرتے رہیں گے. آپ سے پھر ملیں گے, ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.